انکہی بات کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی۔ انارکلی بازار میں ہونے والے بم دھماکے کے بارے میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ابتدائی طور پر 2 افراد کی جان گئی ہے۔ لیکن یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ جہاں یہ بم دھماکہ ہوا ہے وہاں کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لاہور کا سب سے گنجان آباد بازار، پورے پاکستان میں مشہور، لوگ اس بازار کو دیکھنے کے لیے لاہور جایا کرتے ہیں، اور اگر کوئی لاہور جائے اس بازار میں نہ جائے تو اس کا لاہور کا سفر ادھورا رہتا ہے۔ اسی طرح سے کراچی کا ایک بچہ خاندان اس انارکلی بازار کو دیکھنے کے لیے گیا اور اس خاندان کا ننھا فرد اپنی جان سے چلا گیا۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ وہاں سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دھماکہ خیز مواد وہاں کیسے پہنچا؟ اتنے بھرے بازار کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کیوں نہیں تھے؟ یہ سیکیورٹی کا انتظام کرنے والے پولیس والے، پنجاب کی انتظامیہ، وزارت داخلہ، اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ وہاں پر سیکیورٹی ہونی چاہیے؟ اخباری رپورٹروں نے خبر دی ہے کہ وہاں پر موٹر سائیکل پر صرف 2 مسلح کانسٹیبل گشت لگایا کرتے تھے، یعنی گویا بس سیکورٹی ہو گئی۔ انارکلی لاہور کا دل ہے، جو بھی لاہور جاتا ہے وہ انارکلی کا دورہ ضرور کرتا ہے، لیکن وہاں پر سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ صحافیوں نے پولیس اور انتظامیہ سے سوال کیا کہ شہر کے گرد پولیس کے اتنے ناکوں کے باوجود بارودی مواد کیسے شہر کے مرکز میں پہنچ گیا، کس طریقے سے پہنچ گیا؟ اور سانحہ مری کے بعد حکومت پنجاب کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ حال ہی میں ایک نام نہاد انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو سب سے کامیاب اور کام کرنے والا وزیر اعلیٰ قرار دیا۔ ان کے پیرامیٹرز کچھ بھی ہوں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ناکام ترین اور ڈفر ترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو قرار دیا گیا تھا، جہاں کے لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کو مسترد کر دیا ہے۔ اس تحقیقی ادارے کی ساکھ کو تو بٹا لگ گیا۔ اب اس ادارے کی تحقیق پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ چند نامعلوم افراد اور نامعلوم محققین نے عثمان بزدار کو تخت سلیمان پر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ کس کے اشارے پر یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن البتہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو شہباز شریف اور پرویز الہی سے زیادہ مؤثر وزیر اعلیٰ قرار دیا جا سکے۔ لیکن کٹ پتلی صرف تماشے کے لیے ہوتی ہے، اس قسم کے کھیل کے لیے نہیں ہوتی، اسے اصل کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لاہور میں بازاروں کی سیکیورٹی پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ 2020 میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سیکیورٹی کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن یہ کم پڑ گئے تو مزید 1.5 کروڑ ان کی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختص کیے گئے۔ یہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل رقم تو چھپائی گئی ہے، اور یہ چھپانے کا کام پی ٹی آئی کی حکومت بہت اچھی طرح کرتی ہے۔ بہرحال جہاں انارکلی بازار کی سیکیورٹی پر صرف 2 کانسٹیبل مختص تھے، جبکہ عثمان بزدار کی حفاظت پر سینکڑوں سپاہی تعینات ہیں، اور اتنے سپاہی ان کے ساتھ گویا ایک فوج چلتی ہے سپاہیوں کی۔ 17 اگست 2020 کو عثمان بزدار کے حکم پر 7 افسران کو جو ان کے سیکورٹی اسٹاف سے تعلق رکھتے تھے معطل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک ایسے مہمان کو وزیر اعلیٰ سے
ملاقات کا موقع دیا جس کا وقت پہلے سے طے نہ تھا. اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون شخصیت تھی جس کا اپوائنٹمنٹ نہیں تھا. وہ پنجاب ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے تیاریاں کر رہے تھے کہ وہ مہمان آن ٹپکا جس پر جناب کا پارا چڑھ گیا. وہ مہمان کوئی اور نہیں تھا، ان کی اپنی کابینہ کا رکن وزیر بنیادی تعلیم راجہ راشد حفیظ تھا. جی، راجہ راشد حفیظ ان کی پارٹی کا رکن. چلیے یہ بھی چھوڑیے. عثمان بزدار کا سیکورٹی قافلہ کتنی گاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. لیکن کیا عوام کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یا بیچارے غریب انسانوں پر. صرف غریبوں کو ہی مارا جاتا ہے. دھماکے میں دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ صرف غریب بنتے ہیں. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. لیکن کیا عوام کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ سوال ہے یہ حکمران عوام کی جان کی حفاظت کا انتظام کر لیں تو ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لاہور کے شہریوں کے لیے 2 کانسٹیبل اور گورنر ہاؤس میں ایک شخص کی حفاظت کے لیے 111 پولیس اہلکار تعینات ہیں. پنجاب کے گورنر ہاؤس میں سب سے زیادہ. اور مری میں برف باری کے وقت 1 لاکھ سے زائد سیاحوں کو داخل تو کر لیا گیا لیکن موقع پر ایک بھی سیکورٹی اہلکار اور پولیس والا نہیں موجود تھا. کیوں؟ پنجاب پولیس کے اہلکار رشوت کے معاملے میں پاکستان کے دوسرے صوبوں کے پولیس والوں سے بہت آگے ہیں. یہ تو ایک ظاہری منظرنامہ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں بم دھماکے کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سیاست بڑی ظالم شے ہے. موجودہ حکومت کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں. اس کی اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے. عوام میں اس کے خلاف نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے، اس کی اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے، اور بہت سارے معاملات ہیں. موجودہ حکومت عوام کو ہر طرح سے قربانی کا بکرا بنا رہی ہے. اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. فروری میں پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج اپنے عروج پر پہنچے گا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ وہ احتجاج نہ کرے. ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. کیا اس دھماکے کا تعلق اپوزیشن کے احتجاج کے ساتھ ہے؟ سوچنا پڑے گا کیونکہ ایسی سیاسی جماعتیں کھیلتی رہی ہیں اور لوگ بھی کھیلتے رہے ہیں. پاکستان کی قومی سلامتی سخت داؤ پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ ایک ایسا غیر منتخب اور غیر ملکی مفادات کا نگران CIA کا سابق ملازم معید یوسف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بٹن پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جس سے پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں. دوسرا شخص IMF کا ملازم باقر رضا پاکستان کی اقتصادیات کا گلا پکڑ کے بیٹھا ہے. ایسے میں پاکستان کے دشمن کو یہ سوچنے کا موقع مل گیا ہے کہ وہ یہاں دھماکہ کر کے حالات کو مزید خراب کرے. بلکہ یہ موقع ہی مل گیا ہے اس کو، اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو مزید خراب کرے اور پھر وہ پاکستان کو جنگ مسلط کرے اور پھر اسے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا موقع مل جائے. اس دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے. لیکن بھارت کے ذرائع ابلاغ نے اس دھماکے کا ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کو قرار دے دیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اب واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس دھماکے کا ذمہ دار کون ہے. لیکن یہ طے ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے. ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ہے یا بھارت کی.